بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حکومت پاکستان نے بالآخر تحریک لبیک پر پابندی عائد کر کے اسے کالعدم تنظیم قرار دیا۔ یہ فیصلہ کسی طور بھی مستحسن نہیں ہے۔ تحریک لبیک نے جس تیزی سے اپنا سیاسی سفر طے کیا وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا باب ہے۔ لاسٹ الیکشن جو ہوئے تھے اس میں تحریک لبیک نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا ہے، پورے ملک سے، چاروں صوبوں سے، اور اس میں تقریباً 22.5 لاکھ کے قریب ووٹ بھی انہوں نے حاصل کیے، اگرچہ ان کے دعوے کے مطابق ان کا بہت بڑا ووٹ چوری کیا گیا۔ یہاں یہ امر بڑا اہم ہے کہ تقریباً کل ووٹوں کا 4.5-5% ووٹ بینک رکھنے والی جماعت، جو ایک دینی سیاسی جمہوری جماعت کہلاتی ہے اور ہے، اس کو کالعدم قرار دے کے ایک نئی طرح اور روایت ڈالی گئی۔ یہ روایت کسی طور پر بھی مستحسن نہیں ہے۔ ہم پچھلے کچھ عرصے سے دیکھتے ہیں کہ اقتدار میں بیٹھے لوگ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے وہ جب حالات کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی ناکامی کا اعتراف کر کے بجائے اس کے کہ وہ مستعفی ہو جائیں، وہ اپنے مخالفوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ بالکل عین یہی تحریک لبیک کے ساتھ ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس بات پر غور کریں تو یہ پابندی کا جواز کیا بنتا ہے۔ شیخ الحدیث خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نماز جنازہ کے جو مناظر تھے وہ پوری دنیا نے دیکھے، بالخصوص اہلیان پاکستان نے اس کو دیکھا، اور پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں یہ پہلے سے زیادہ جذبہ بڑھ گیا کہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے، تحفظ صحابہ و اہل بیت کے لیے، اسلام اور اسلامی اقدار کے تحفظ کے لیے پہلے سے زیادہ بڑھ کر کام کرنے کا جذبہ ان میں پیدا ہوا۔ شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے کے روح پرور مناظر جو تھے، اس نے جہاں اہل پاکستان کو ایک نیا جذبہ دیا، وہیں عالم کفر کو، بالخصوص وہ قوتیں جو اسلام دشمن اور پاکستان دشمن قوتیں تھیں، ان پر ایک لرزہ طاری ہو گیا کہ یہ پاکستان میں ایک اسلام سے محبت کرنے والوں کا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا ایک ریوائول تھا۔ ایک نئی صبح جو ہے وہ طلوع ہو رہی تھی۔ ایک طرف یہ خادم حسین رضوی صاحب کا جنازہ، دکھ اور تکلیف لوگ محسوس کر رہے تھے، تو دوسری طرف یہ ایک نئی صبح کا سویرا جو ہے وہ طلوع ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ واقفان حال تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جو سیاسی کلچر میں پروان چڑھنے والے لوگ ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، وہ بھی اس جنازے کو دیکھ کر خوفزدہ ہوئی ہیں۔ اس لیے خوفزدہ ہوئی ہیں کہ اگر یہ جنازہ ووٹ بینک میں کنورٹ ہو گیا تو پاکستان میں ایک نیا سیاسی کلچر جو موجودہ مروج سیاسی جماعتوں کو کسی طور پہ وارا نہیں کھاتا، وہ کلچر پروان چڑھ جائے گا۔ تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے بہت سارے تانے بانے بنے گئے۔ یہاں میں یہ بات بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ اب دیکھیے کہ فروری میں ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ پہلا معاہدہ ہے خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ، اس کے بعد دوسرا معاہدہ ہے ان کے بیٹے جب امیر بنے تحریک لبیک کے، تو ان کے اور ان کی شورا کے ساتھ کہ 17 فروری کا جو احتجاج ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے۔ اگر یہ احتجاج غلط تھا تو حکومت پاکستان نے جو وزراء اپنے بھیجے تھے نمائندگی کے لیے، کیا ان کو یہ خبر نہیں تھی؟ کیا ان لوگوں کا یہ اتنی پولیٹیکل سینس ان میں نہیں تھا؟ کیا ان کو یہ سوچ نہیں تھی کہ ہم ایک غلط معاہدہ کرنے جا رہے ہیں؟ اگر انہوں نے غلط معاہدہ نہیں کیا، اگر غلط معاہدہ کیا ہے تو حکومت پاکستان ان کو پوچھے، ان سے سوال پوچھے، ان کو پکڑ کر کٹہرے میں لایا جائے۔ اگر انہوں نے معاہدہ درست کیا ہے، اور وہ یقیناً درست تھا، اس لیے کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے خود ٹی وی پہ آ کے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ 20 اپریل تک معاہدے کو مؤخر کر دیا گیا، ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو 20 اپریل سے قبل جو ہے وہ اسمبلی میں قرارداد لانے کی بات ہوئی، اور پھر فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کی بات ہوئی، اور ان کی مصنوعات کے بائیکاٹ کی بات ہوئی۔ تو یہاں یہ امر جو ہے وہ بہت قابل ذکر بھی ہے اور قابل غور بھی ہے کہ 20 اپریل سے پہلے ہی ایک کریک ڈاؤن کی صورت آ گئی، اور علامہ سعد حسین رضوی کو میں کہوں گا کہ ایک خاص سوچے سمجھے منصوبے کے تحت گرفتار کر کے ملک کے حالات کو اس طرف، اس نہج پہ لے جانے کی کوشش کی گئی۔ ظاہر ہے سب کو پتہ تھا کہ اتنا کراؤڈ، جو چارج کراؤڈ ہے، وہ تحریک لبیک کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، بلکہ میں تو اس وقت کہتا ہوں کہ پاکستان کی کسی بھی سیاسی مذہبی جماعت کے پاس اس طرح کا چارج کراؤڈ موجود ہی نہیں ہے سرے سے۔ اب ہمیں یہ بات سوچنی تھی، ہمارے کارپردازان کو یہ بات سوچنی تھی، ہمارے ذمہ داران کو یہ بات سوچنی تھی کہ اس طرح ایک بڑی جماعت کے قائد کی گرفتاری جو ہے وہ حالات کو کس طرف لے کے جائے گی۔
میں نے اس ساری صورتحال پہ جو اپنی پہلی ویڈیو جو 3-4 دن پہلے میں نے گزارش کی تھی، اس میں واضح طور پہ یہ جملہ بولا تھا کہ ہماری حکومت کو، ہمارے اداروں کو اس نبض کو سمجھنا چاہیے۔ اب ان کی گرفتاری کے ساتھ ہی ظاہر ہے پورے ملک میں ہنگامے پھوٹ پڑے، اور اس میں غیر اسلام پاکستان دشمن قوتیں بھی یقیناً اتنے بڑے کراؤڈ میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس میں وہ قوتیں جو پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتی ہیں، پاکستان کو داخلی انتشار کا شکار کرنا چاہتی ہیں، وہ بھی یقیناً اس میں شامل ہوئی ہیں۔ میں کہوں گا کہ یہ وزیر داخلہ صاحب جو مختلف پریس کانفرنسز میں ان کی باڈی لینگویج اگر آپ دیکھیں تو بالکل ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ وہ شیخ رشید جو بڑے اعتماد سے ہر بات کرتے ہیں، جو چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیڈر کو لتاڑنے میں اپنا ثانی اور نہیں رکھتے، ان کی باڈی لینگویج اس کو پریس کانفرنس میں دیکھ لیں۔ شیخ رشید صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ وزارت داخلہ جو ہے اس کی یہ بہت بڑی نااہلی ہے کہ آپ کنٹرول کرتے، آپ کو حالات کا ادراک اور حالات کا اندازہ ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے حالات کا ادراک نہیں کیا، حالات کا اندازہ نہیں کیا ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ اس موقع پہ یہ جواز، میں کہوں گا کہ یہ ایک جواز گڑھنے کے لیے ایک یہ توڑ پھوڑ کا عمل اور یہ ساری چیزیں، یہ تو ایک جواز بنایا گیا۔ اتنی اجلت میں کبھی کسی تحریک پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ وہ تحریک جو پورے ملک میں اپنے ووٹر رکھتی ہے، وہ تحریک جو پورے ملک میں اپنا ووٹ بینک رکھتی ہے، وہ تحریک جو 5% کل ووٹوں کا حاصل کرتی ہے، وہ تحریک جو 22-22.5 لاکھ ووٹ بینک جس کا موجود ہے، وہ تحریک جو اسٹریٹ پاور رکھتی ہے۔ کیا اس طرح ممکن ہے کہ ایک دم راتوں رات یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہم ایک دم پابندی لگا دیں؟ اور جواز کیا گڑا گیا جی؟ یہ توڑ پھوڑ انہوں نے کی ہے جی، قتل و غارت کی ہے، انہوں نے ملکی املاک کو نقصان پہنچایا ہے۔ بالکل میں کہتا ہوں قابل مذمت ہے، اگر انہوں نے کیا ہے یہ بھی قابل مذمت ہے، حکومت کی طرف سے ہوا ہے وہ بھی قابل مذمت ہے، لیکن اگر اسی بنیاد پہ ہم نے پابندی لگانی ہے تو پھر ہمیں اس بنیاد پہ سٹینڈ کرنا پڑے گا۔ ہم کہاں سے شروع کریں؟ آپ پورے پاکستان کی تاریخ کو دیکھ لیں۔ ایوب خان کے دور میں کیا کچھ نہیں کیا گیا، فاطمہ بھٹو، فاطمہ جناح کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، ہماری مادر ملت ان کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اس کے بعد بھٹو جو آئے تو بھٹو صاحب نے ایوب خان کے خلاف جو تحریک شروع کی، پورے ملک میں کیا ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں بنگالی لیڈرز کے ساتھ کیا پھر ایک کشمکش کا سلسلہ شروع ہو گیا، نتیجتاً پاکستان دو لخت ہو گیا، توڑ پھوڑ ہوئی۔ کیا ہم نے پابندی لگائی؟ اس کے بعد آپ آگے چلیں تو پھر آپ کراچی میں اگر آ جائیں ہم تو کراچی میں ایم کیو ایم کی قتل و غارت، ایم کیو ایم کی توڑ پھوڑ، ایم کیو ایم کی جلاؤ گھیراؤ، چیف جسٹس آف پاکستان کا کراچی جانا اور آگ بے شمار لوگوں کو آگ میں نظر آتش کر دینا، یہ سب آن دا ریکارڈ ہے۔ اگر بنیاد یہ ہے، پلیز یہ ہے کہ جلاؤ گھیراؤ کیا ہے، توڑ پھوڑ کی ہے اور ملکی املاک کو نقصان پہنچایا ہے، تو پھر آپ ایم کیو ایم کو آج اپنی گود میں آپ نے کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ اس پہ پابندی بہت پہلے لگنی چاہیے تھی۔ اگر بنیاد یہی ہے تو اس پہ پابندی لگنی چاہیے تھی، اور ان کے لوگ تو اعتراف بھی کر چکے ہیں، لیکن آپ وہ آج کے آپ کے الائز ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی حکومت میں وہ حکومت کا مزہ لے رہے ہیں۔ اگر اسی بنیاد پہ پابندی لگانی ہے تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا مسلم لیگ، پاکستان مسلم لیگ کو دیکھ لیں، نون کو۔ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ کل کی بات ہے، پوری دنیا نے لائیو اس کو دیکھا ہے، کس طرح دہشت گردی کی گئی، کس طرح نہتے لوگوں کو مارا گیا، کس طرح حاملہ خواتین کے منہ میں گولیاں ماری گئیں، لیکن ابھی تک کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پھر ہم طلبہ تاریخ میں دیکھ لیں، پاکستان مسلم لیگ کے جو اسٹوڈنٹ ونگ ایم ایس ایف تھا، ان کے لوگوں نے بالخصوص لاہور میں کیا کچھ نہیں کیا، پورے پاکستان میں کیا، لیکن لاہور میں، سیالکوٹ میں، بہاولپور میں کہاں انہوں نے نہتے لوگوں پہ ظلم نہیں کیے۔ پھر اسی طرح آپ آگے چلیں، ہم دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی تو پاکستان کی تاریخ میں اتنا جلاؤ گھیراؤ اور املاک کو اتنا نقصان نہیں دیا گیا جتنا اس موقع پہ دیا گیا۔ کیا کسی نے پاکستان پیپلز پارٹی کو کل عدم کیا ہے؟ اسی طرح آگے چلیں ہم تو ہم دیکھیں اے این پی کو دیکھ لیں۔ اے این پی ملک کی ایک بڑی جماعت رہی ہے، اب ایک صوبے میں وہ وزیر حکومت رہی ہے ان کی، آج بھی قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں موجود ہیں، سینٹ میں موجود ہیں۔ کراچی میں کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے، مطلب بے شمار اور باتیں ہیں۔ آپ کس کس جماعت کا نام لیں گے، کس کس تنظیم کا نام لیں گے؟ اگر بنیاد جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ اور راستے بند کرنا ہے تو پھر تو میرا خیال ہے تحریک لبیک پر پابندی سے پہلے بہت ساری جماعتوں پہ پابندی لگا دینی چاہیے تھی آپ کو،
اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ یہ بنیادی نہیں ہے. معاملہ مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ اسلامی نظریات رکھنے والے لوگ ہیں, عالم کفر بھی لرزہ بر اندام ہے, اور موجود سیاسی جماعتیں بھی اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ یہ جماعت آ کر ان کے ووٹ بینک کو توڑ کر اپنی حکومت میں شامل ہو جائے گی. اس لیے راتوں رات تحریک لبیک پر پابندی لگا دی گئی. میں تحریک لبیک کا حامی نہیں ہوں, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں, جب میں الیکشن لڑا تھا اپنے حلقے سے تو میں نے تحریک لبیک کے قائدین کو اس وقت گزارش کی تھی کہ مجھے آپ کی مدد چاہیے, آپ کی سپورٹ چاہیے. مجھے صاف چٹا جواب ملا تھا. وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ایک جمہوری سوچ رکھنے والے آدمی کے طور پہ, پاکستان فلاح پارٹی کے ایک بانی صدر کے طور پہ, ایک پولیٹیکل ویژن رکھنے والے ایک فرد کے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط فیصلہ ہے. ہماری سیاسی جماعتیں, ہماری مذہبی جماعتیں بالکل مہر بلب ہے, خاموش ہیں. انہوں نے اپنے منہ پہ ٹیپ لگائی ہوئی ہے, تالے لگائے ہوئے ہیں چپ کے, اور اس لیے لگائے ہوئے ہیں کہ جی ہم بچ گئے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ ایسے نہیں ہوگا. مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ان فیوچر بہت ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں اس طرح کے فیصلوں کی زد میں آئیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے. کیا قانون صرف کمزوروں کے لیے ہے؟ جو کمزور ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیں. جو طاقتور ہیں جنہوں نے, اور پھر میں ایک بات ذہن میں جو رہ گئی ہے, پی ٹی آئی کو پھر پابندی لگنی چاہیے. سب سے پہلے تو پی ٹی وی پہ حملہ آن ریکارڈ, پارلیمنٹ پہ حملہ آن ریکارڈ, سپریم کورٹ پہ حملہ نواز شریف کے دور میں آن ریکارڈ. لوگوں کے کپڑے سپریم کورٹ کی بلڈنگ پہ اور پارلیمنٹ کی بلڈنگ پہ لوگ کپڑے ڈال کے خشک کرنے کے لیے وہاں ڈالتے رہے. ہم نے, پی ٹی آئی نے یہ نہیں کیا. عمران خان کے خطابات دیکھ لیں, ایون آپ کے وزیر داخلہ صاحب کے, جلا دو, توڑ دو, آگ لگا دو, سب چیزیں آن ریکارڈ ہیں. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم دور معیار کیوں رکھے ہوئے ہم نے. میں نے جو کہا کہ میں تحریک لبیک کا کارکن نہیں ہوں, اور تحریک لبیک کی سپورٹ بھی مجھے حاصل نہیں ہے, لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے. اگر ہم اسی طرح لوگوں کو ریاست سے, ریاستی اداروں سے ہم دور کرتے رہے تو محب وطن لوگ کہاں سے آئیں گے؟ مجھے جو خدشہ ہے, جس درد سے میں بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے میری بات بہت سارے لوگوں کو بری لگے گی, لیکن میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اس درد سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے پاکستان کے معاشرے میں تقسیم نظر آ رہی ہے. ہم لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں, ہم نے لوگوں کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے. پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر پابندی لگانی تھی ان کو فورم پہ لے کے آتے, بٹھاتے, ان کی بات سن لیتے آپ ایک بار. پھر 20 تو ابھی بہت دور تھی. میں حکومت کو یہ کہوں گا, حکومت اور ریاست دو الگ چیزیں ہیں. حکومت سے اختلاف رائے ہر ایک کا حق ہے. ریاست ہماری ماں کی طرح ہے. ریاست ہمارے لیے بہت اہم ہے. یہ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے. ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا ہے. پاکستان کو نہ ٹوٹتا ہوا دیکھ سکتے ہیں, نہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار دیکھ سکتے ہیں. میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ آپ نرمی پیدا کریں. ریاست اپنی اولادوں کے لیے نرمی پیدا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے تو آپ حکومت میں آ گئے ہیں, اب نرمی پیدا کریں. نرمی پیدا کر کے ان لوگوں کو بٹھائیں, ان لوگوں کا دکھ سنیں, ان لوگوں کی تکلیف سنیں. یہ کوئی محض سیاسی بات نہیں ہے. اگر یہ سیاست کی بات ہوتی تو عمران خان صاحب آپ نے 4 حلقوں کے لیے 126 دن دھرنا دیا. اس دھرنے کے حالات ساری دنیا جانتی ہے. شرم کی داستانیں بھی ہیں اس میں. ان لوگوں کے 22.5 لاکھ ووٹ لیے, ان کے ووٹ چوری ہوئے, ان کی سیٹیں ان سے چھینی گئی, لیکن انہوں نے اس کے لیے دھرنا نہیں دیا. انہوں نے کہا جی بس ایک ہی بات ہے, ناموس رسالت, تحریک ختم نبوت. تو ہمیں ان کے ان جذبات کو سمجھنا چاہیے. اور میں نے کل بھی بات کی تھی کہ ہمیں فیکٹ فائنڈنگ کمیشن تشکیل دینا چاہیے, جو ہر دو طرفہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کون سے عوامل تھے جن کی وجہ سے ساتھ رضوی کو گرفتار کر کے یہ ماحول پیدا کیا گیا. یہ ہے بنیادی بات. یہ ماحول پیدا کرنے والے لوگ کون تھے, اور اس ماحول کے, اس معاملے کے نتیجے میں, حکومتی بدعہدی کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں بالکل تحریک لبیک کے شہداء کے خاندانوں سے ہمدردی کرتا ہوں. میں پولیس کے شہداء کے خاندانوں سے بھی ہمدردی کرتا ہوں. وہ اپنے فرض کی انجام دہی میں شہید ہو گئے, اور میں ان کے خاندانوں سے بھی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں. ہر دو فریقین کو تحمل سے کام لینا چاہیے. ہر دو فریقین کو احتیاط کا دامن جو ہے وہ کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور پاکستان بنا ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ ہے. پاکستان میں تحفظ ناموس رسالت, ختم نبوت ہمارے لیے بنیادی اساس کی حیثیت رکھتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ
اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے گی، ان کی بات سنے گی اور حکومت فوری طور پہ پابندی کا فیصلہ واپس لے گی اور واپس لے کر انہیں آزادانہ طور پہ کام کرنے کا موقع فراہم کرے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ بات جو ہے وہ صدا با صحرا ثابت نہیں ہوگی۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم ان ساری باتوں کو سمجھنے کے بعد اپنے ملک کے استحکام کے لیے یکجان ہو کر کام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔